بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکے کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے نفیسہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی، لیکن نفیسہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگی، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سلائی کر دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے، کسی ایسے درزی کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو تمام گلی محلوں کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلائی کرواتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ نفیسہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلائی کرتی، ان کپڑوں میں پورے پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پام دیکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سی سکتی ہوں۔ نفیسہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کی بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت ہی حفاظت سے کام کرتی ہو۔ نفیسہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے کچن کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اسی لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ وہ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد نفیسہ کی اماں نے نفیسہ سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو، آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ نفیسہ بولی، اماں میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سلائی کر کے نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر نفیسہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی نفیسہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے نفیسہ نے اپنے پورے دہیج کا سامان بنا لیا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر نفیسہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا، لیکن نفیسہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح نفیسہ شادی کے بعد اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا، لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ نفیسہ کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، نفیسہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پیٹنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو نفیسہ کو وہی بیٹھے چائے بھی بنا کے دیتا، کبھی کھانا بنا کے دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔
اب اکثر ہی نفیسہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دو نوالی کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ نفیسہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی، ادھر نفیسہ کے شوہر کو کام ملا۔ وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ اسے بس کام ہی پیارا تھا، لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے، اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کر لیتی اور اس کو پہنا دیتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو ہے نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، نفیسہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، نفیسہ کی ماں چلانے لگی، پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعہ کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی، بہت تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بنا ماں کے کیسے پلے گی؟ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا ہے۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں ہی یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کی باتیں کر رہا تھا، سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا، وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھایا ہوا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار رہنا تھا؟ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھا دیا تھا وہ اتنی اچانک چلی گئی۔ نفیسہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس نفیسہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ نفیسہ کی ننھی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی اور نفیسہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پر جائے۔
وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں وہ بھی نڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی نفیسہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ نفیسہ کی ماں بھی اپنے داماد کو پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، صابر بیٹا کیا بات ہے؟ تب صابر نے اپنی ساس کو بتایا، ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں یا قبرستان میں گر گئی۔ اسی وقت صابر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئی۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کا ٹھیکیدار بہت ہی زریلا آدمی تھا۔ اس نے تو صابر کو چھوڑنا نہیں تھا۔ ذرا سی چابی کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی صابر یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا، صبح بندے کام پر لگانے ہیں تو مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ، تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر صابر کا حلق سوکھ گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں صبح پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور نفیسہ کی بیٹی اپنی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر رات کے 1 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ ابھی مجبوری تھی۔ وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ نفیسہ کے شوہر صابر کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کا حصول تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تو گورگن سمیر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورگن سمیر کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا؟ نفیسہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی ہیں، اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ برائے مہربانی آپ ہی میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورگن تھا نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گورگن کے ساتھ ملنے سے نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب قبر پوری طرح کھل چکی تھی، جب نفیسہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورگن نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ نفیسہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی کی تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گورگن نے کہا، تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا کہ اس کا یہاں عذاب ختم نہیں ہو رہا اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ صابر روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ صابر نفیسہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا،
अम्मा मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह से वो कांप रहा था। नफीसा की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? साबिर ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा, इसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। नफीसा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां और ना बुझवाओ, साबिर बताओ तो सही क्या हुआ। और फिर साबिर ने रोते हुए बताया कि जब नफीसा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, नफीसा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। नफीसा के होंठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे इसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गुरगन ने मुझे बताया कि ये अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होंठों को जला रहा है। साबिर रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इसके होंठों पर आग क्यों जल लग रही है। वो तो इन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी, बुराई नहीं की थी। वो अच्छी औरत थी। नफीसा की माँ और इसका शोहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से नफीसा की मगफरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो नफीसा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इससे कोई गलती हुई? इमाम साहिब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान थे, यकीनन वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। साबिर को भी ये बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता है तो वो इमाम साहिब ही थे। साबिर नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद इसने मस्जिद के इमाम साहिब को रोक लिया और तन्हाई में इन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगे, मैं नफीसा की माँ से मिलना चाहता हूँ। साबिर इमाम साहिब को अपने घर ले आया और नफीसा की माँ से इसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहिब पूछने लगे, अम्मा बताओ, नफीसा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो इसके मुंह से होता हो? नफीसा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी, इसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वो पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर ये सुनकर इमाम साहिब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे नफीसा की माँ चौंक उठी। इमाम साहिब ने कहा, क्या नफीसा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लैस वगैरह? नफीसा की माँ कहने लगी, नफीसा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा इसे चाहिए होता था वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहिब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से इसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि नफीसा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहिब भी नफीसा को अच्छी तरह जानते थे। इन्हीं के पास तो नफीसा ने कुरान पाक हिफज किया था। इमाम साहिब कहने लगे, बीबी फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोच कर बताओ जो वाक़या करती थी और इस आदत का ताल्लुक नफीसा के होंठों से हो। नफीसा की माँ बहुत सोच कर कहने लगी, और इसकी इस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वो कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो ज़रा रेशा इसके मुंह में या होंठों पर रह जाता इसे दांतों में चबाया करती। अक्सर ही मैंने इसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींच कर तोड़ दिया करती थी और फिर इसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने इसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है ये इजाब इसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब नफीसा की मौत हुई थी तो इससे पहले वो कपड़े सिलाई करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद इसकी मौत के वक़्त वो धागे का जर्रा इसके मुंह में रह गया हो और इसी धागे की वजह से इस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक ज़रा सा टुकड़ा भी इस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है।
ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے نفیسہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کی یہ چھوٹی سی عادت کا بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے۔ لیکن یہاں کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اسی لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے نفیسہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات نفیسہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، صابر، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا؟ اس رات صابر پھر گورگن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور صابر کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ صابر نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر پھر واپس بند کر دی، اور گھر واپس آ کر نفیسہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی سٹوری کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔